ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہمارا فہم قرآن کورس کا دوسرا سبق ہے۔ فہم قرآن کورس کا دوسرا سبق پڑھنے سے پہلے سبق نمبر 1 کا خلاصہ سماعت فرما لیں۔ سبق نمبر 1 الف لام اور تنوین کے بارے میں تھا کہ جب لفظ کے شروع میں الف لام ہوتی ہے یا پھر لفظ کے آخر میں تنوین ہوتی ہے۔ الف لام یہ زائد ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کتاب ہے تو اس کے شروع میں ہم الکتاب لگا دیں، عربی بن گیا۔ ہم نے الف لام ہٹا دیا، کتاب اردو بن گیا۔ جس طرح الکرسی، کرسی جو ہے وہ اردو ہے، الف لام شروع میں لگا دی تو الکرسی بن گیا۔ مسجد، اس کے شروع میں الف لام نہیں ہے تو یہ اردو ہے، اور اگر ہم نے اس کے شروع میں الف لام لگا دیا تو المسجد یہ عربی بن گیا۔ تو قرآن مجید میں بکثرت ایسے الفاظ موجود ہیں کہ جن کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے شروع میں الف لام لگا ہوتا ہے، ہم اس الف لام کو ختم کر دیں تو وہ اردو بن جاتا ہے۔ اسی طرح لفظ کے آخر میں تنوین کیا ہوتی ہے؟ 2 زبر، 2 زیریں یا 2 پیشیں۔ جب کسی لفظ کے آخر میں تنوین ہے لیکن ہم اسے اردو میں استعمال کرتے ہیں، سارے تنوین والے لفظ نہیں، یہ سارے الف لام والے لفظ نہیں، صرف وہ جن کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے شروع میں تنوین ہے۔ مثال کے طور پہ لفظ ہے، اللہ آپ کا بھلا فرمائے، قلم، کالا من، تو تنوین ہے تو ہم نے اس کے من کو ختم کر دیا، تنوین کو قلم بن گیا۔ کالا من، ہم نے من یعنی تنوین کو ختم کر دیا، قلم بن گیا۔ کالا من، کالا من، کالا من، کالا من، کالا من، یہ تینوں ہیں تو ہم نے اس کو ختم کر دیا تو وہ اردو بن گیا۔ تو سبق نمبر 1 یہ تھا۔ اس میں بہت سے ممبرز کے سوالات تھے کہ ہم ان کو تو یہ تو بہت کم ہے، تو عرض یہ ہے کہ جوں ہم سمجھتے جائیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے جب 20 سبق ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کے آدھے سے زیادہ الفاظ قرآن مجید کے وہ آپ کے حل ہو چکے ہوں گے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں سبق نمبر 2، یہ سبق نمبر 1 تھا۔ سبق نمبر 2 ہے، 5 الفاظ کے اوپر ہے، صرف 5 علامتیں ہیں، کا، کی، کما، کم، کنہ، صرف 5، کا، کی، کما، کم، کنہ، صرف 5 علامتیں ہیں۔ یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے فرسٹ پرسن، ایک ہوتا ہے سیکنڈ پرسن، ایک ہوتا ہے تھرڈ پرسن۔ فرسٹ پرسن وہ ہوتا ہے جو بات کر رہا ہے، اس کو متکلم بھی کہتے ہیں، اس میں میں ہوں، مثال کے طور پر میں اور ہم، یہ 2 لفظ آتے ہیں۔ مخاطب جو ہوتا ہے حاضر، جس سے ہم بات کر رہے ہیں، وہ سیکنڈ پرسن ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے تھرڈ پرسن جو غائب ہے، غائب کی ہم بعد میں بات کریں گے جو یہاں موجود نہیں۔ آج کا ہمارا سبق مخاطب کے بارے میں اور حاضر کے بارے میں ہے۔ یہ جو 5 علامتیں ہیں یہ ہمیشہ لفظ کے آخر میں آئیں گی، اور ان سب کا ترجمہ تم، تمہارا، آپ کا ہوگا۔ تم، تمہارا، آپ کا ہوگا، 5 کا ترجمہ یہی ہوگا۔ یہ اسم کے آخر میں بھی آتی ہیں یہ علامتیں، اور فعل کے آخر میں بھی علامتیں آتی ہیں، ترجمہ ان کا سیم ہے۔ اس کو کچھ یوں سمجھیں، ایک انسان ہے، اس کا نام سعید ہے، وہ سعودیہ چلا جاتا ہے تو بدل جائے گا؟ نو، سعید ہی رہے گا۔ امریکہ چلا جاتا ہے، پاکستان آ جاتا ہے تو وہ تو سعید ہی رہے گا۔ اسی طرح جتنی بھی علامتیں ہیں، یہ جو کا، کی، کما، کم، کنہ، پہلے پارے میں ہوں، دوسرے میں، تیسرے میں، 5ویں میں، 10ویں میں، 30ویں میں، جس مرضی پارے میں ہوں، جب لفظ کے آخر میں یہ علامتیں آئیں گی، یہ لفظ کے آخر میں، تو پھر ان کا ترجمہ جو ہے تم، تمہارا، آپ کا کیا جائے گا۔ اچھا جی، اور یاد رکھیے گا جس طرح ہم نے سبق نمبر 1 میں پڑھا کہ وہ الف لام اور تنوین اصل لفظ سے ہٹ کے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اصل لفظ سے ہٹ کے ہوتی ہیں علامتیں۔ مثال کے طور پہ قبر میں پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی قبر کی تیاری اچھی فرمائے، اور ہمیں ہماری قبروں کو، ہمارے بڑوں کی قبروں کو جو فوت ہو چکے ہم میں سے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، آمین ثم آمین۔ سوال ہوگا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینو کا،
تیرا دین کیا ہے؟ اب 3 لفظوں کو ہم دیکھتے ہیں. رب کا ترجمہ رب، کا لگا دیا تو تیرا. نبی کا ترجمہ نبی، کا لگا دیا تو نبیو کا تیرا نبی. دین کا ترجمہ دین، کا لگا دیا تو دینو کا تیرا ترجمہ. اب لفظ ہے قلم، ہم نے کہا کالامو کا تیرا قلم، کالامو کی تیرا قلم، کالامو کما تم دونوں کا قلم، کالامو کم تم زیادہ مردوں کا قلم، کالامو کننا تم زیادہ عورتوں کا قلم. تو یہ جو کا ہے یہ ایک کے لیے آتا ہے اور مذکر کے لیے، کی جو ہے یہ مؤنث کے لیے آتا ہے اور ایک کے لیے آتا ہے اور مؤنث کے لیے. اچھا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جزاک اللہ، یاد رکھیے کہ جزاک اللہ مرد کو کہنا ہے، جزاک اللہ عورت کو کہنا ہے. اسی طرح بارک اللہ دعا ہے اللہ آپ کو برکت دے، تو بارک اللہ کا جو ہے مرد کے لیے، کی مؤنث کے لیے. تو یہاں کا مذکر کے لیے ہے اور کی مؤنث کے لیے ہے. اچھا جی، اسی طرح کما تسنیہ کے لیے. عربی زبان میں کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے واحد، ایک تسنیہ، ایک جمع. واحد کی تو آپ سب کو پتا ہے ایک کے لیے، تسنیہ ایک سے زائد کے لیے جو ہوتا ہے اس کو تسنیہ بولتے ہیں، اور جو 2 ہوتے ہیں نا ان کو تسنیہ بولتے ہیں. جمع 2 سے زائد، ایک کے لیے واحد اور 2 کے لیے اس کو تسنیہ بولتے ہیں. اچھا جی، تو یہ کما جو ہے نا یہ تسنیہ ہے. تم دونوں کا قلم، کالامو کما تم دونوں کا قلم، ربکما تم دونوں کا رب. بچوں کو جب نظر بد کی دعا دی جاتی ہے تو اس میں اعیذکما تم دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں. اصل میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کے لیے دعا پڑھا کرتے تھے نا. سو اگر بچے 2 ہیں تو اعیذکما، اگر ایک ہے اعیذو کا، اگر میل ہے کا، اگر فیمیل ہے کی، اور اگر ایک سے زائد ہیں تو پھر اعیذکم. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، کم جمع مذکر کے لیے آتا ہے اور کننا جمع مؤنث کے لیے آتا ہے. انتہائی آسان سبق ہے، یہ آپ لوگ ڈھونڈ سکتے ہیں قرآن مجید میں سے، اسی قرآن مجید کی کسی سورہ میں سے ڈھونڈ لیں. کل میں نے جو سبق دیا تھا اس میں سے اکثر حضرات کہہ رہے تھے جی یہ تو ہمیں لفظ بہت کم ملے ہیں. دیکھیں میرے سامنے اولئک جو ہے سورۃ البقرہ کا یہ پیج ہے، آپ بھی ذرا نکال سکتے ہیں. تو اولئک علی ہدن، ہدن کا ہدایت، رب کا ترجمہ رب. ٹھیک ہے، اب ایک لائن میں 3 ہو گئے. اچھا جی، کافرو جو کافر ہیں. اچھا، ختم اللہ، اللہ کا ترجمہ اللہ. قلوب قلب کی جمع ہے، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. عذاب کا ترجمہ عذاب، عظیم کا ترجمہ عظیم. اب دیکھیں 7 لفظ ہو چکے، آگے آتے جائیں، ابھی پیج ختم نہیں ہوا. 2 آیتوں میں 7 لفظ ہو گئے. آمنا ایمان سے ہے، ایمان لانا. اصل میں جب ہم سارے سبق پڑھ لیں گے انشاءاللہ، پہلے 10 سبق جو ہیں وہ بیسیکلی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں کہ ہم نے بعض دفعہ لفظ کے شروع میں کوئی علامت لگی ہوتی ہے، بعض دفعہ لفظ کے آخر میں کوئی علامت لگی ہوتی ہے، ہم نے اس کو کیسے سمجھنا ہے. تو آگے دیکھیے، فی قلوبہم مرض، مرض ہے، زادت زیادہ، زیادہ زیادہ کی سینس موجود ہے، اللہ اللہ، مرضن مرض. اب وَلَهُمْ عذاب علیم، عذاب کا ترجمہ عذاب، علیم جو ہے ہم اردو میں استعمال، ٹھیک ہے یہ ڈائریکٹ نہیں یوز کرتے لیکن ہم اس کو کرتے ہیں اردو میں، کہتے ہیں المناک موت. علم درد، یہ عین سے ہو تو جاننا، الف سے ہو تو درد. اچھا جی، تو یہ کچھ الفاظ تھے، اور بھی آپ لوگ ڈھونڈتے جائیں گے تو بہت سے الفاظ آپ لوگوں کو ایسے مل جائیں گے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. دوبارہ سمجھ لیں، سبق نمبر 1 یہ ہے وہ الفاظ جن کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ان کے شروع میں الف لام لگا ہوتا ہے، اس کو ختم کر دینے سے وہ اردو بن جاتے ہیں. ان لفظ کے آخر میں تنوین، 2 زبر یا 2 زیریں یا 2 پیشیں ہیں، وہ ختم کر دینے سے، سارے نہیں، عربی کے لفظوں کو نہیں، اردو کے لفظوں کو جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تنوین بن جاتی ہے، وہ اردو بن جاتا ہے. آج کا سبق ہے سبق نمبر 2، کا، کی، کما، کم، کننا، یہ 5 لفظ. یہ لفظ کے آخر میں جب آئیں گے ان سب کا ترجمہ تم، تمہارا، آپ کا ہوگا. اب ڈیٹیل میں اگر تو کسی نے سمجھ جی میں نے ڈیٹیل میں نہیں جانا، میں نے صرف ترجمہ دیکھنا ہے، تو آپ بھائی ڈیٹیل میں نہ جائیں، ان کا ترجمہ پھر یہی ہے، کا، کی، کما، کم، کننا. کوئی کہتا جی میں نے ڈیٹیل میں جانا تو ڈیٹیل میں چلا جائے. کا واحد مذکر کے لیے، کی واحد مؤنث کے لیے، کما
مذکر اور مونس دونوں کے لیے، اور کم 2 سے زائد کے لیے جمع مذکر، اور کننا جمع مونس کے لیے یہ الفاظ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور آپ لوگوں کو فہم عطا فرمائے، تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔